اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد گھڑی ٹائم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ کی صلوات کی آواز بہت کم ہے، آپ کے اجتماع کی نسبت یہ آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ آج پوری دنیا کو، راولپنڈی کے شہریوں کو، ارد گرد کی آبادیوں کو یہ پتہ چلے کہ حسین کے پروانے میدان میں کھڑے ہیں۔ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم چہلم کے اجتماع میں کھڑے ہیں۔ چہلم کا یہ اجتماع صرف راولپنڈی میں نہیں ہے، دنیا کے ہر کونے میں، ہر اس مقام پر جہاں حسین کے پیغام کی خوشبو پہنچی ہے اور اس پیغام نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے، وہاں آج چہلم منایا جا رہا ہے اور لوگوں کے دل حسین کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ یہ جو حسین کا ذکر ہے، یہ ذکر اتنا معمولی ذکر نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نوید سنائی ہے۔ نوید کیا ہے کہ قتل حسین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اہل ایمان کے دلوں کو حسین کے لیے محبت و عشق کی حرارت سے اس طرح سے بھر دے گا کہ قیامت آئے گی لیکن حسین کی محبت اور حسین کے لیے قلبی اس عشق میں کسی طرح کی کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ اور آج اس کا مظاہرہ آپ پوری دنیا میں اور خصوصاً کربلا کی سرزمین میں دیکھتے ہیں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر خطرات کے باوجود، تمام تر دھمکیوں کے باوجود لوگوں کو معلوم ہے کہ کربلا کی سرزمین میں کہیں پر بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، معلوم ہے کہ کہیں پر خودکش حملہ ہو سکتا ہے، معلوم ہے کہ کہیں پر کوئی کار بم بلاسٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیسا عشق حسین ہے کہ ان تمام خطرات کے باوجود 2.5 سے 3.25 کروڑ لوگ پوری دنیا سے جمع ہو کر اس قافلہ سالار عشق سے بیعت کے لیے پیدل چل پڑے ہیں اور اس وقت حسین کے عشق میں، جنون میں مبتلا ہو کر کربلا کی طرف راہی ہیں، عازم ہیں، چل رہے ہیں۔ تھکن ان کا رستہ نہیں روک پا رہی، موسم ان کا رستہ نہیں روک پا رہا، سختیاں ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی،
خطرے ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ ایک عشق ہے، ایک آگ ہے، ایک جنون ہے کہ ہم نے ہر صورت میں حسین کے 61 ہجری کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے بتانا ہے دنیا کو کہ آج بھی یہ کیسا یہ ایک ایسا عشق ہے، ایک ایسی آگ ہے جس کی نوید پیغمبر اکرم نے سنائی ہے۔ اس لیے چاہے کوئی شخص جتنا بے نماز ہو، جتنا گناہگار ہو، جتنا اللہ سے دور ہو، لیکن حسین سے دوری کا تصور نہیں کر سکتا۔ عملی طور پر آپ دیکھیے، حسین کا پلیٹ فارم، حسین کا میدان، حسین کی مجلس، حسین کا ماتم اور حسین کا جلوس وہ مقام ہے جہاں پر معاشرے کے تمام طبقات، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے سے ہو، پہنچ جاتے ہیں تاکہ زہرا کے دلبند کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر کے کہہ سکیں کہ ہم اللہ کے باغی ہو گئے تھے لیکن حسین کے عشق نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور آج کربلا کی سرزمین بتا رہی ہے کہ وہاں پر شیعہ بھی موجود ہے، سنی بھی موجود ہے، دیوبندی بھی موجود ہے، بعض اہل حدیث کو بھی میں جانتا ہوں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ تو سارے مسلمان ہیں، لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ہندو بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر عیسائی بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر یہودی بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک صحافی نے جب انٹرویو کیا ایک عیسائی سے جس کے گلے میں صلیب تھا اور ہاتھ میں عیسیٰ کا نشان تھا اور پیدل چل رہا تھا حسین کی بارگاہ کی طرف اور تھکن اس کی راہ میں مانے نہ تھی، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں حسین کی زیارت کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ کہا آپ تو عیسائی ہیں؟ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کا خدا تصور خدا اور، ہمارا تصور خدا اور، آپ کا نبی اور، ہمارا نبی اور، آپ کی کتاب اور، ہماری کتاب اور، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں؟ مسکرا کر جواب دیا کہ میں مانتا ہوں یہ ساری چیزیں ہماری الگ الگ ہیں لیکن ہمارا حسین تو ایک ہی ہے نا، ہمارا حسین تو ایک ہی ہے۔ اسی مظلوم حسین کی ندائے حل من ناصر کا جواب آج کربلا کی سرزمین سے لے کر راول پنڈی تک ہر وہ شخص دے رہا ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جس کے دل میں علی و بطول کی محبت ہے، جس کے دل میں حسین کا عشق جاگ رہا ہے۔ عزیزو یہ لبیک، ایک منٹ، یہ جو لبیک کا نعرہ ہے نا، یہ اس طرح سے مزہ نہیں آتا۔ لبیک یعنی آپ کے پورے وجود کی آواز، لبیک یعنی آپ کی روح کی پکار، لبیک یعنی حسین آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ حسین سے کہہ رہے ہیں کہ مولا میں آپ کی خدمت میں اپنا سر بھی کٹانے کو تیار ہوں اور بال بچے بھی کٹانے کو تیار ہوں۔ تو جو اس دنیا دیکھ لے
नाइजीरिया से लेकर यमन तक, यमन से लेकर इराक तक, इराक से लेकर पारा चिनार और गिलगित बल्तिस्तान तक, जहां जहां हुसैन का इश्क सीनों में रखने वाले मौजूद हैं, वहां वहां हुसैन का अज़्म और हुसैन का जज्बा भी जवां है। दुनिया लाख कोशिश करे, कभी मुतवक्किल से ज्यादा कोशिश नहीं कर सकती। दुनिया लाख कोशिश करे, कभी उमवियों और अब्बासियों से ज्यादा जुल्म नहीं कर सकती। मैं उन मजालिम की दास्तानें अभी बयान नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि दुनिया चाहे कुछ भी करना चाहे, लेकिन यह याद रखे कि हुसैन का इश्क ऐसा इश्क है जिसमें जलने वाला मर तो सकता है, लेकिन मैदान से बाहर कभी भी नहीं जा सकता। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। यानी अगर लाउड स्पीकर पर पाबंदी होगी तब भी जिक्र हुसैन होगा, अगर अज़ादारी पर पाबंदी लगाना चाहोगे तब भी हुसैन का जिक्र जिंदा रहेगा, अगर खिताबत पर पाबंदी लगाओगे तब भी जिक्र हुसैन जिंदा रहेगा, अगर जुलूसों पर हमला करोगे तब भी जिक्र हुसैन जिंदा रहेगा। देखा नहीं कि अभी नाइजीरिया में इन्हीं दिनों में जब अरबईन के जुलूस के लिए लोग पैदल आ रहे थे एक शहर से दूसरे शहर, एक दफा फिर आज की यजीदियत ने हुसैनियत के खिलाफ सर उठाकर 200 से ज्यादा उन अज़ादारों को जख्मी और 100 से ज्यादा को शहीद कर दिया। अभी की बात है, अभी की 100 से ज्यादा को शहीद किया, लेकिन वो नो मुस्लिम अज़ादार, आबाई और जद्दी पुश्ती नहीं, नो मुस्लिम अज़ादार जो अभी मुसलमान हुए जुमा 8 दिन और उनके दिलों में हुसैन का इश्क है, जब वो अपनी बीवियों को, बहनों को, माओं को, बेटियों को और अपने छोटे छोटे बच्चों को लाशों की सूरत में तड़पते और जख्मी होते हुए देखते थे तो उनकी लबों से एक ही आवाज निकलती थी, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। तुम हुसैन का इश्क, हुसैन की मोहब्बत, हुसैन से अकीदत कैसे छीन सकते हो? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। एक काम कर सकते हो, गोली मार दो, लेकिन गोली मारने से इश्क हुसैन बुझता नहीं है, इश्क का अलाव मजीद भड़क उठता है। मौत हुसैन की राह में रुकावट नहीं है, बल्कि तूले तारीख में ये शहादतें हैं जिन्होंने हुसैन के जिक्र को मजीद जिंदगी दी, मजीद शोलवर किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि जितना तुम हमें मारोगे उतना हम ज्यादा उठेंगे। लिहाजा तुम हुसैनियत का मुकाबला नहीं कर सकते। अब यहां पर थोड़ा सा पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात हो कि गुज़श्ता एक अरसे से इसी आज़ादारी के जुर्म में हमारे सैकड़ों लोग, जिनका जुर्म शिया होना है, जिनका जुर्म आज़ादारी है, जिनका जुर्म कौम को मुनज़्ज़म करना है, गिरफ्तार हैं। और गिरफ्तार भी ऐसे जिस तरह से इस्राइल की जेलों में होता है, पकड़ा जाता है, बताया भी नहीं जाता कि हम उठा के कहाँ ले जा रहे हैं। कानून है, अमल कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है कि हमने क्यों इसको अगवा किया है, क्यों इसको जेल में डाला है,
کیوں اس کو اندھیرے میں رکھا ہے اور خانوادے کو، خاندان کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو بتانے کے لیے کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ اندھیر نگری ہمارے لیے عادت ہے، عادت۔ ہم نے امویوں کے دور میں بھی، عباسیوں کے دور میں بھی، کال کوٹھریوں میں صرف مردوں نے نہیں عورتوں نے بھی زندگی گزاری، لیکن حسین کے ذکر اور حسین کی راہ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ آج تم امویوں سے زیادہ ظلم تو نہیں کر سکتے نا؟ ہم بھی میدان میں کھڑے ہیں، قانون پسندی کے ساتھ، قانون پر عمل کرتے ہوئے، قانون کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنے قانونی حقوق کا دفاع کرتے ہوئے ہم میدان میں کھڑے رہیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حقوق سے ہاتھ اٹھانے کو اور دستبردار ہونے کو کوئی حسینی ایک لمحے کے لیے بھی تیار لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ہمارے یہ جلوس، یہ عزاداری کی شان ہے، شان، یہ عزاداری کی جان ہے، یہ حسین کے پیغام کو عام کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا ہو نہیں سکتا کہ آپ جلوسوں پر پابندی لگائیں، لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگائیں، اس لیے کہ جلوس میں جب اتنا بڑا جم غفیر ہوتا ہے تو ان کو پہنچانے کے لیے، ان کو سنانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کی ڈیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اگر آپ نے لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگائی ہے تو یہ پابندی وہاں پر لگائیں جہاں پر دل آزاری ہوتی ہے۔ حسین سے کس کی دل آزاری ہوتی ہے یہ ذرا بتا دو مجھے۔ کیا دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے جو حسین کا نام سن کر اس کا دل دکھتا ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہو، اس کو اذیت ہوتی ہو، اور وہ کہے کہ نہیں میں حسین کا نام نہیں سننا چاہتا؟ نہیں ہے۔ تو پھر اس قانون کا اطلاق عزاداری کے ان اجتماعات پر کرنا قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس کو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی عزادار ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کرے گا۔ پوری طاقت کے ساتھ بتا دیں کہ آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ سلوات بھیجیے اونچی آواز سے۔ نہیں، سلوات اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، جتنی اونچی آواز سے بہ سکے۔ عزیزان گرامی، حسینیت ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا احتجاج ہے، یہ جو جلوس ہے، یہ احتجاج ہے کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ جبر کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ درندگی کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ زیادتیوں کے خلاف۔ کس کی حمایت میں؟ مظلوم کی حمایت میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مظلوم کا مذہب مظلومیت ہے۔ چاہے کشمیر کا مظلوم ہو، چاہے فلسطین کا مظلوم ہو، چاہے یمن کا مظلوم ہو، چاہے عراق کا مظلوم ہو، چاہے افغانستان کا مظلوم ہو، چاہے پاکستان کا مظلوم ہو، ہم بھرپور طور پر ہر اس مظلوم کی حمایت میں میدان میں کھڑے ہیں جس پر کوئی بھی طاقت ظلم کرے۔ ہمارے ہمسائے میں، مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ایک عرصے سے ڈھائے جا رہے ہیں، شہادتوں کے دروازے کھل چکے ہیں۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد ایک نیا ولولہ جو پیدا ہو چکا ہے، یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ اسی
سید الشہداء کے پاکیزہ خون کا ولولہ ہے، جس نے کشمیریوں میں یہ جان پیدا کر دی ہے کہ جانے دو لیکن کبھی بھی ہندو سامراج کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہ کرو۔ یہ حسینی جذبہ ہے، اور ہم اس حسینی جذبے کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے بھی ہیں۔ یہ جو یمن کے لوگ آل سعود کی درندگی اور بربریت کے مقابلے میں گزشتہ 2 سال سے سراپا مظلومیت کی تصویر بن کر کھڑے ہیں، اور امویوں کی طرح سے سعودی آج میڈیا کو خریدنے کے بعد ان پر بم بھی برساتا ہے، ان کے بچوں کو تہہ تیغ بھی کرتا ہے، ان کے اسکولوں کو تباہ و برباد بھی کرتا ہے، ان کے ہسپتالوں کو تباہ و برباد بھی کرتا ہے، ان کی مجلس ترحیم پر بمباری بھی کرتا ہے، ان کی عزاداریوں کو نشانہ بھی بناتا ہے، اور اس کے بعد جب وہاں سے ایک راکٹ گرتا ہے جدہ ایئرپورٹ پر تو آل سعود اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جدہ ایئرپورٹ پر گرا ہے، اس کا نام جدہ ہے، مکہ نہیں ہے، اور فوراً کیا کہتے ہیں؟ حرمین پر حملہ۔ کس حرمین پر حملہ؟ دنیا میں کوئی ایسا بیٹا پیدا ابھی نہیں ہوا جو حرمین پر حملے کا سوچ بھی سکے اور مسلمان خاموش رہے۔ حرمین کا دفاع ہمارا ایمان ہے، حرمین کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح جس طرح سے نبی کریم کے حرم میں موجود اہل البیت کی حفاظت اور ان کے مقابر کی حفاظت ہمارا ایمان ہے، جس طرح سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح سے امہات المؤمنین کے حرموں کی حفاظت ہمارا ایمان ہے، جس طرح سے صحابہ نبی کی حرموں کی حفاظت ہمارا ایمان ہے۔ کس حرم کی بات کرتے ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے جب پاکستان میں کچھ بین آرگنائزیشنز اور کچھ دہشت گرد قرار دیے گئے لوگ اور جماعتیں اٹھ کر یہ کہیں کہ ہم حرمین کی حفاظت کے لیے اٹھے ہیں۔ کون سے حرمین کی حفاظت کے لیے اٹھے ہو؟ حرمین سے اگر کسی نے دشمنی ثابت کی ہے تو دیکھ لو تاریخ میں کون ہے۔ حرمین کا تقدس اور ہے، بادشاہوں کی حفاظت اور ہے، بادشاہ اور ہیں، حرم اور ہیں۔ حرم کی آڑ میں اسلامی نظام حکومت سے متصادم بادشاہی نظام کی حفاظت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بے شک یہ باطل نظام ہے، اس باطل نظام کے خلاف ہم بولیں گے، لیکن حرمین کی حفاظت یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آل سعود مردہ باد، مردہ باد، آل سعود مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، آل سعود مردہ باد، اگر مردہ باد، آل سعود مردہ باد۔ اگر آپ نے حرمین کے دشمنوں کو پہچاننا ہے جو حرم کو ڈھانا چاہتے ہیں تو جائیے یوٹیوب پہ ان مفتی نما، علماء نما، نبی دشمن، قرآن دشمن، اسلام دشمن، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ملاؤں کے فتوے پڑھیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنت البقیع کو تو مسمار کر دیا ہے، امہات المؤمنین اور صحابہ نبی کی قبروں کو تو مسمار کر دیا ہے، اس وقت مصلحت نہیں ہے، لیکن جب مصلحت ہمیں اجازت دے گی تو ہم گنبد خضرا کو بھی منہدم کر دیں گے۔ بے شمار دشمن وہ ہیں۔ اگر تم نے حرم کی حفاظت کرنی ہے تو ان دشمنوں کے مقابلے میں حفاظت کرو۔ آج یمن کے اندر یمن کو مطعون کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کعبہ پر حملہ کیا ہے، نہیں، انہوں نے کعبہ پر حملہ نہیں کیا، آل سعود پر کیا۔ اور انشاءاللہ تعالی دنیا کے گزرتے ہوئے حالات بتا رہے ہیں کہ یہ دور حسینیت کے غلبے کا دور ہے۔ توجہ ہے آخر تک، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کہ یہ دور حسینیت کے غلبے کا دور ہے اور یزیدیت کی شکست کا دور ہے۔
या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो तब्दीलियां आ रही हैं वो तब्दीलियां बता रही हैं कि इन शाहों के दिन गिने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला जमीन पर उस हुज्जत खुदा की हाकिमियत कायम होगी और हम मिन हैज़ुल कौम उस तरफ सफर कर रहे हैं। और ये जो आखिरी सांसें ये बातिल और जालिम हुक्मरान ले रहे हैं उनकी उम्रें भी ख़त्म होने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। अब आओ सब मिलकर दोनों हाथों को बुलंद करके पूरी ताकत के साथ अरबईन के इस दिन में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की तबईयत और इत्तबा करते हुए हुसैन की बारगाह में बैअत मुजद्दद का ऐलान करें और बताएं कि मौला आपके ये जाननिसार पिंडी की सरजमीन में भी जिंदा हैं और आपकी आवाज़ और आपके दीन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार हैं। तैयार हो? दोनों हाथ उठाकर 10 मरतबा पूरी कुव्वत के साथ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।